حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات گزاری ایسی چھت پر کہ جس پر رکاوٹ نہیں ہے یا چار دیواری نہیں ہے تو وہ ذمہ سے بری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جہاں چار دیواری رکاوٹ نہ کی گئی ہو، اس لیے کہ خطرہ ہے گرنے کا کہ انسان نیند میں اٹھ کے بسا اوقات چل پڑتا ہے، شیطان چلا دیتا ہے، انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر دیوار ہوگی تو وہ لگ کے رک جائے گا، لیکن دیوار نہیں ہوگی تو گر پڑے گا۔ انسان کے ساتھ اللہ کی جانب سے 20 فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب انسان ایسی غلطی کرتا ہے جس میں اس کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کو اللہ روک دیتا ہے، پھر وہ حفاظت نہیں فرماتے۔ تو اسی طرح جو رات ایسی چھت پہ گزارتا ہے جہاں چار دیواری نہ ہو تو اللہ اس کے ذمہ سے بری ہو گئے کہ اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ دیا ہے وہ فرشتوں کو اللہ روک دیتا ہے کہ غلطی اس کی ہے، اب تم نے حفاظت نہیں کرنی۔ تو جب فرشتے حفاظت نہیں کرتے تو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط کی جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ بھی سمجھائیں کہ ایسی جگہ جہاں چار دیواری نہ ہو، گرنے کا خطرہ ہو، تو انسان جوان ہے تو ظاہر بات ہے دن کو چڑھے گا تو اپنا خیال کرے گا، لیکن سوئے گا تو پھر تو نیند کی حالت میں خیال نہیں کر سکتا۔ اور بچوں کو انسان روکے ایسی جگہ کھیلنے سے جہاں سے گرنے کا خطرہ ہو، ایسی سیڑھیوں پر دوڑنے سے جہاں جگڑا نہ لگا ہو۔ بسا اوقات بچے گر جاتے ہیں، بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ مصیبت بنتی ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کی طرف اسلحہ سے مذاق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی پر اسلحہ اٹھائے گا چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، اس کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ انسان مذاق میں دوسرے کی طرف گن کرتا ہے، مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جنات شیاطین اس کا ہاتھ کھینچ دیتے ہیں، جس سے وہ اسلحہ چل پڑتا ہے، اگلے کو لگ جاتی ہے، اگلا مر جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ آج کل تو بندوق وغیرہ آ گئی، پہلے دور میں تیر اور تلوار تھے، اب تیر مارنے کے لیے اگر ہاتھ کھینچا، ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اگلے کو لگ گیا، یا تلوار اٹھائی ہاتھ سے چھوٹ گئی اگلے کو لگ گئی تو وہ زخمی ہو گیا، نقصان ہو گیا یا فوت ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح کنکری پھینکنا، ایسے ہاتھ میں رکھ کے ایسے کنکر مارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کنکر رکھ کے مارنے سے شکار نہیں ہوتا، دشمن زخمی نہیں ہوتا، لیکن جو قریب بیٹھا ہوگا اس کی آنکھ میں لگ سکتا ہے، دانتوں میں لگ سکتا ہے۔ بعض جگہ ٹیچر ہوتے ہیں وہ پن پھینکتے ہیں، بچہ جو پڑھتا نہیں ہے پنسل وغیرہ اٹھا کے ایسے پھینک دیتے ہیں تو وہ بچوں کو بسا اوقات دانتوں پہ لگ جاتی ہے، آنکھ میں لگ جاتی ہے۔ یہ حال ہو کا واقعہ ہے کہ ایک ٹیچر نے ایسے پنسل پھینکی تو وہ بچی کی آنکھ میں لگ گئی، آنکھ اس کی ضائع ہو گئی۔ اب اس طرح یہ چھوٹی سی غلطی سے اگلے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ دوسرے کو متنبہ کرنے کے لیے آواز دو، ایسی کوئی چھوٹی چیز مت مارو کہ اس کو غلط جگہ لگ جائے تو اس کو نقصان ہو جائے، یا ایسا کھیل مت کھیلو جس سے اگلے کا نقصان ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر اس لیے بتائیں کہ مارنے والے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر غلط جگہ لگ گئی تو اگلے کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب جس کی آنکھ ضائع ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عیب بن گیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کی چار دیواری نہ کی گئی ہو کہ انسان اگر نیند میں چل پڑا تو گر جائے گا، بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کے آداب سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔